کوئی آئے گا میری مدد کرے گا تو میں پھر اپنی زندگی میں یہ کام کروں گی. کوئی آئے گا میرا خیال رکھے گا تو پھر میں اپنی کیئر کروں گی. کوئی چلا گیا اگر میری زندگی سے، یہ رشتہ دار ناراض ہو گیا یا یہ بہن بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا، خفا ہو گیا، میں تو مر جاؤں گی، میرا کیا بنے گا؟ ذرا سے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر میں اپنا خیال رکھوں گی، پھر میں اپنے لیے کوئی سٹینڈ لوں گی، پھر میں اپنے بارے میں سوچوں گی. ایسا ہی سوچتی ہیں نا آپ بھی؟ مجھے ایک بات تو بتائیں، جب آپ پورے گھر کو سنبھال سکتی ہیں، آپ گھر والوں کا خیال رکھتی ہیں، اور یہ تقریباً ہر بیٹی بچپن سے یہ چیزیں کر رہی ہوتی ہے، میکے میں ہو تو اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، ان سے پیار محبت کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر کا خیال رکھتی ہے. پھر شادی ہو جاتی ہے، اسی طرح سسرال میں آتی ہے، شوہر کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، شوہر کی کیئر کرتی ہے. بچے ہو جائیں تو بچوں کا خیال رکھتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے. جب یہ ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اکیلے کر سکتی ہیں. آپ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور آپ کو دی ہوئی ہے، آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ سارا کچھ کر سکتی ہیں، اکیلے سنبھال سکتی ہیں ایک پورے گھر کو، گھر کے تمام افراد کو، ان کے کھانے پینے کو، ان کی ضروریات کو، بچوں کی دیکھ بھال بھی آپ کر سکتی ہیں، آپ شوہر کا خیال بھی رکھ سکتی ہیں. جب یہ سارا کچھ آپ اکیلے کر سکتی ہیں تو آپ کی جب اپنی بات آتی ہے تب پھر آپ کیوں انتظار کرتی ہیں؟ تب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ کوئی آئے گا آپ کا خیال رکھے گا، کوئی آئے گا آپ کی مدد کرے گا، کوئی آئے گا آپ کو سپورٹ کرے گا تو آپ اپنی زندگی میں یہ کر سکتی ہیں، آپ اپنا خیال رکھ سکتی ہیں؟ آپ کی جگہ آپ کا شوہر سٹینڈ لے، آپ کی جگہ آپ کا فلاں رشتہ دار آپ کے لیے سٹینڈ لے، کیونکہ آپ تو بول نہیں سکتی، اپنے لیے نہیں بول سکتی، ویسے آپ پورے گھر کو سنبھال سکتی ہیں. تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ کب تک آپ ایک اچھے وقت کا انتظار کرتی رہیں گی، جبکہ وقت ہے کہ وہ اپنی سپیڈ سے گزر رہا ہے. جو سمجھدار خواتین ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. کس چیز کا انتظار ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک دن آپ جاگو گی اور اس کے بعد آپ کے ڈور پہ بیل ہوگی اور وقت آ کے کہے گا کہ آج میں بہت اچھا ہوں، آج تم اپنی مرضی سے جو کرنا چاہتی ہو، اپنے لیے جو سٹینڈ لینا چاہتی ہو، جو فیوچر کو اپنے کے بہتر بنانے کے لیے جو بھی کرنا چاہتی ہو، آج تم کر سکتی ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہونا، یقین کریں ایسا کچھ نہیں ہونا. وقت گزر ہے، سپیڈ سے گزر ہے، آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے. آپ اپنے بارے میں سوچو نہ سوچو، کچھ بھی نہ کرو، ٹی وی دیکھ کے گزار دو، ہمسائیوں سے باتیں کر لو، 3 گھنٹے فون پہ باتیں کر لو، چگلیاں کر لو، جو بھی ہے، وقت اپنی سپیڈ سے گزر رہا ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو آج سے آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے. کس طرح سوچنا ہے؟ 3 مہینے کا خود کو چیلنج دینا ہے. میں زیادہ نہیں کہہ رہی، میں بہت نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنی زندگی اس چیلنج کے پیچھے آپ نے ضائع کر دینی ہے. صرف 3 مہینے کا خود کو چیلنج دی. 3 مہینے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ خود کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. یقین کریں کہ اگر آپ آج سے یہ چیز شروع کرتے ہیں، 3 مہینے کے بعد آپ کسی نہ کسی مقام پہ، کسی نہ کسی پوزیشن پہ پہنچی ہوں گی. وہ کس طرح، وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی. اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا ٹاپک. لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا، تاکہ میں اور آپ ہم رابطے میں رہ سکیں، اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں اور ان کا کوئی بہترین حل نکال سکیں. یہاں پہ میں 2 کمنٹس کا جواب بھی دینا چاہتی ہوں، جو اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا پہلے لکھتی ہیں. آپ دیکھیں، اب جتنے بھی میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو سادہ سے الفاظ میں ہماری سادہ سے زندگی کے بارے میں ہی ملیں گی چیزیں. لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ارد گرد جو اتنا کچھ ہو رہا ہے، ایک عورت ہی دوسری عورت پہ ظلم کر رہی ہے. 10 میں سے 8 ایسے گھر ہیں جہاں پہ پریشانیاں صرف عورت کی وجہ سے ہی ہیں. ایک عورت ہی دوسری عورت پہ اذیت اس کو دینا چاہتی ہے، اس کو تانے دے رہی ہے، اس کے لیے سازشیں تیار کر رہی ہیں. مرد بیچارے تو کہیں دور رہ جاتے ہیں، مرد تو بعد میں آتے ہیں. تو آپ وہی دیکھیں کہ انہی چیزوں کے اوپر میں آپ سے بات کرتی ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، فلمی باتیں نہیں ہیں، کوئی ایسے ڈراموں کی باتیں نہیں ہیں، کچھ ایسی گما کے باتیں نہیں ہیں کہ جو آپ کے لیے اگر آپ ان کو اپنا لیں تو آپ کے لیے اپنانی مشکل ہے. سیدھی سی سادہ سی زندگی کے بارے میں آپ سے بات کرتی ہوں میں. تو اس لیے میں لکھتی کچھ بھی نہیں ہوں، جو میرے ارد گرد ہو رہا ہے، جو میں آبزرو کرتی ہوں، نوٹ کرتی ہوں، وہی میں آپ سے بات کر لیتی ہوں کہ آپ یہاں پہ مسٹیک یہ چیز نہ کریں. آپ نے اپنے لیے خود سٹینڈ لینا ہے. آج کی ویڈیو سننے کے بعد آپ نے خود کو 3 مہینے کا چیلنج دینا ہے. ان 3 مہینوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خود کو تبدیل کرنا ہے. یہ جنگ جو ہے نا آپ کی اپنی ہے. یقین کریں، آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں، جو بھی آپ نے خود سہنی ہے. اس لیے یہ چیلنج بھی آپ نے خود کو دینا ہے. آپ نے خود کو تبدیل کرنے کے لیے آپ نے 3 مہینے کوشش کرنی ہے. سب سے پہلا آپ نے سٹیپ کیا لینا ہے؟ آپ سے پرومس کریں کہ آج کے بعد آپ اپنے لیے خود سٹینڈ لیں گی.
اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر آپ کو کوئی اذیت دے رہا ہے، آپ کا جینا حرام کر رہا ہے، تو وہاں پہ آپ نے اپنے لیے خود سٹینڈ لینا ہے، اپنے بارے میں آپ نے خود سوچنا ہے۔ جتنا بہترین آپ اپنے بارے میں خود سوچ سکتی ہیں نا، یقین کریں کہ کوئی بھی رشتہ آپ کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ میں فلاں سے مشورہ لیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی، لیکن سوچنا آپ نے، کیونکہ اس تکلیف سے، اس اذیت سے آپ خود گزر رہی ہیں۔ کسی کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو اس چیز کا۔ آپ سسرال میں کچھ بھی برداشت کر رہی ہیں نا، آپ کی ساس آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے، آپ کی نندیں ہیں، جو کوئی بھی رشتہ ہے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کا شوہر آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ اپنے میکے میں جا کے جتنا بھی چیخ کے کسی کو بتا دو، لیکن کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ وہ سمجھ صرف آپ خود سکتی ہیں، کیونکہ اس تکلیف سے آپ خود گزر رہی ہیں۔ تو اس لیے اپنے لیے سٹینڈ بھی آپ نے خود لینا ہے۔ جب تک آپ لوگوں کو نہیں بتاؤ گی کہ آپ کی یہ باؤنڈریز، آپ کی یہ حدود ہے، میں اتنا برداشت کر سکتی ہوں، میں اتنا برداشت نہیں کروں گی، تب تک لوگ نہیں رکنے والے۔ آپ نے خود ان کو روکنا ہے۔ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی بھی ہمیں تکلیف دینے کے لیے آتا ہے نا، تو یقین مانیے اس کو ہم خود اجازت دیتے ہیں، ورنہ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی آ کے ہمیں تکلیف دے سکے۔ تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے خود سے پرومس کریں کہ آپ نے اپنے لیے سٹینڈ خود لینا ہے۔ آپ اب کسی کی بھی غلط بات، کسی کی بھی زیادتی، کسی کی بھی کچھ بھی جو آپ کو تکلیف پہنچے، آپ وہ برداشت نہیں کریں گی۔ آپ اپنے ارد گرد باؤنڈریز سیٹ کریں گی۔ بہت بن کے دیکھ لیا، اچھا بہت خیال رکھ لیا، بہت سب کا خیال رکھ لیا، یہ سوچ لیا کہ اگر میں پلٹ کے جواب دوں گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ رشتہ مجھ سے دور ہو جائے۔ جو آپ کو اذیت دینا چاہتے ہیں، جو آپ کو اذیت دے رہے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے اپنے نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، کیونکہ اپنے کبھی بھی تکلیف نہیں دیتے، اور جو تکلیف دے رہے ہیں وہ آپ کے اپنے نہیں ہو سکتے۔ تو ان کو ان کی حد بتانا بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگنور کر دیں، اگنور کریں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پلٹ کے جواب دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگنور آپ کتنا کا کرو گے؟ اگنور کرنے سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سبق حاصل نہیں کرتے۔ ان کو پلٹ کے جواب دیں، ان کو ان کی حدود بتائیں، ان کی حد بتائیں کہ اتنا برداشت کروں گی، اس سے زیادہ نہیں کروں گی۔ آج سے اپنے لیے خود سٹینڈ لیں۔ دوسرا پرومس جو آپ نے خود سے کرنا ہے، خود سے سوال کریں۔ بہت اپنی خواہشوں کو مار کے دیکھ لیا، بہت اپنی ضروریات پہ کمپرومائز کر کے دیکھ لیا، بہت سوچ لیا دوسروں کا۔ آج سے میں اپنے بارے میں سوچوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی عقل دی ہے، دماغ دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، میں بھی محنت کر سکتی ہوں، میں بھی اپنے لیے کچھ کروں گی، میں بھی خود کماؤں گی، میں دوسروں کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ اچھا، یہاں پہ نا مجھے کمنٹ میں ایک سسٹر نے بولا کہ آپ لوگوں کو غلط راستے کی طرف لگا رہی ہیں کہ اپنے لیے خود سٹینڈ لیں، ایک ہاؤس وائف کو لازمی یوٹیوب چینل بنانا چاہیے، اپنے لیے خود کمانا چاہیے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کے رزق میں اضافہ فرمائے، ان کی کمائی میں برکت کرے، اور ان کے ذریعے ہم اپنی خواہشات پوری کریں، گھر بیٹھے سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ دیکھیں، اس دنیا میں کوئی ایسی وائف نہیں ہے جو اپنے شوہر کی کمائی کے لیے، اس کے رزق کے لیے دعا نہ کرتی ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ جس طرح کا زمانہ ہے، جو بھی ہے، میں کہتی ہوں کہ گھر کے اگر 4 افراد ہیں تو چاروں کو کمانا چاہیے، اپنی خواہشات کی ذمہ داری خود لینی چاہیے۔ یقین کریں، شوہر جتنا بھی کماتا ہو، جو بھی کرتا ہو نا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ یہ پیسے کہاں پہ گئے، آپ نے کدھر لگائیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ خود کمانا چاہیے۔ اگر آپ کو میری بات پسند نہیں آئی، آپ یقیناً اس پہ عمل نہ کریں، آپ گھر بیٹھیں، آپ سکون سے اپنے شوہر کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ کرے، اور پھر آپ استعمال کریں۔ میں ان بہنوں کی بات کر رہی ہوں جن کا زندگی میں گزارا کرنا مشکل ہے، جو مڈل کلاس، میری طرح مڈل کلاس ہاؤس وائفس ہیں، جن کے شوہروں سے صرف گھر کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، خواہشیں نہیں پوری ہوتی۔ میں ان سے بات کر رہی ہوں، میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ اپنے لیے سٹینڈ لیں، اپنے لیے خود آپ کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عقل دی ہے، آپ خود ذرا سی محنت کر کے اپنی خواہشات پوری کر سکتی ہیں۔ تو میں ان بہنوں سے بات کر رہی ہوں۔ اگر دیکھیں، میں یوٹیوب چینل بنانے کا کیوں کہتی ہوں؟ کیونکہ گھر سے باہر نکلنا، بچوں کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری بہت مشکل ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سی میری بہنیں ایسی ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، وہ گھر کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں بہت ہیں۔ تو اس دوران میں نے پچھلی 3-4 ویڈیوز میں بھی آپ سے بات کی ہے کہ آپ ایک سمپل سا کام کریں، آپ ایک یوٹیوب چینل بنا لیں۔ یقین کریں کہ 3 مہینے 4 مہینے آپ خود کو ایک ٹارگٹ دیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، خود کے ساتھ ایک پرومس کر لیں کہ میں یہ کر سکتی ہوں، میں کروں گی۔ اگر بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو گھر بیٹھے یوٹیوب سے کما رہی ہیں، اپنے گھر کو چلا رہی ہیں، تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ میں آپ کو زیادہ نہیں کہہ رہی
رہی، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ 3 مہینے خود کو چیلنج دے لیں. 3 مہینے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، لیکن محنت کرنی ہے، خود کے ساتھ وعدہ کر کے پھر آپ نے وہ کام سٹارٹ کرنا ہے. اب میں جس چیلنج کی بات کر رہی ہوں، جو آپ نے خود کے ساتھ پرومس کرنا ہے، 3 مہینے آپ نے خود کی کیئر کرنی ہے. آپ گھر کو سنبھال رہی ہیں، آپ کا گھر کا فرنیچر بالکل نیو ہے، ہر چیز نیو ہے، جس طرح ماں باپ نے آپ کو وہ چیزیں دی تھی ویسی کی ویسی ہیں. لیکن آپ کو کیا ہوا ہے، شادی کے 3 سال بعد اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے آپ 10 سال پرانی دلہن ہے، 15 سال پرانی. آپ کو کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو کیوں اگنور کر رہی ہیں؟ خود کو چیلنج دیں، 3 مہینے اپنا خیال رکھیں. جب 3 مہینے آپ خود کا خیال رکھو گی نا، تو آپ کی وہی عادت جو ہے نا وہ پختہ ہو جائے گی. آپ کو پھر اپنی کیئر کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اپنے سکن کیئر کریں، اپنی روٹین کا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. خود کے ساتھ یہ پرومس کریں کہ جس طرح میں ہر چیز کا خیال رکھتی ہوں، ہر رشتے کا خیال رکھتی ہوں، اسی طرح میں اپنا بھی خیال رکھوں گی. اپنی سکن کیئر کا، اپنی ڈائٹ کا، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا، اپنے آپ کو میں چینج کروں گی. میں اپنی اس طرح کی پرسنالٹی بناؤں گی کہ ہر کوئی مجھ سے ملنے کے لیے ترسے، ہر کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے ترسے. میں اپنے آپ میں بہت زیادہ تبدیلی لے کر آؤں گی. اور یہ بھی خود کے ساتھ پرومس کریں کہ جتنے بھی آپ کی زندگی میں نیگیٹو لوگ میں ان کو اپنی زندگی سے نکال دوں گی، ان کی لسٹ بناؤں گی اور پھر ان کو آگ لگا دوں گی کہ وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. میں ایسے لوگوں کی وجہ سے خود کو پریشان نہیں کروں گی جن کا مقصد صرف مجھے پریشان کرنا، میری زندگی میں مجھے تکلیفیں دینا ہے، میری خوشیوں کو چھیننا ہے. میں ایسے لوگوں کو اپنے آس پاس چلتے پھرتے بھی اگنور کر دوں گی. یہ بھی آپ نے خود سے پرومس کرنا ہے. میرے ایک سر ہوتے تھے، وہ مجھے اکثر ہمیں ایک بات کہتے تھے کہ آپ اس دنیا میں ہر چیز خرید سکتے ہو، اس دنیا میں ہر چیز کی قیمت ہے، لیکن وقت کی قیمت نہیں ہے. اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. آج جو آپ نے سوچ لیا ہے نا، ہم جو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے میں یہ کروں گی، لیکن میں کل سے سٹارٹ کروں گی، میں 1 ہفتے کے بعد سٹارٹ کروں گی، میں 1 مہینے کے بعد سٹارٹ کروں گی. وہ جو 1 ہفتہ ہے، 1 دن ہے، 1 مہینے، اس کی کوئی قیمت ہے؟ آپ نے تو وہ ضائع کر دی ہے نا، اپنی زندگی سے وہ نکال دی ہے. اس لیے جو بھی کرنا ہے وہ آج سے کرنا ہے، ابھی سے کرنا ہے. اپنے وقت کی قدر کریں. یہ جو وقت گزر رہا ہے نا، زندگی تو بہت مختصر سی زندگی ہے ہماری. ایوریج کیا 50 سال 45 سال بس. دیکھیں ہم نے کیا جی کے دیکھا، ہم نے کیسی ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں. صرف گزار ہی رہیں گے یا دل سے جینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں؟ جی کے دیکھیں اپنی زندگی کو، بہت خوبصورت ہے. نیگیٹو لوگوں کے پیچھے، ڈبل فیس لوگوں کے پیچھے، ایسے لوگ جو آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو آپ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے اپنی زندگی ضائع نہ کریں. اس دنیا میں بھی آپ کے لیے پھر مشکلات ہیں، اور آخرت میں تو جا کے ہم نے حساب دینا ہی دینا ہے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ تعالیٰ کی مدد ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان مشکلات سے نکال لیں. اپنے لیے ہمیشہ اپنے رب سے مانگتے رہا کریں. کوشش کریں اپنے لیے مانگیں، اپنوں کے لیے مانگیں. اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.